والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود سبحان اللہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ بآواز بلند محبت کے ساتھ روشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت کے نام سے یہ پروگرام منسوب ہے اور 11ویں شریف کا مہینہ ہے۔ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت کا نذرانہ عرض کرتے ہیں بارگاہ غوثیت میں۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا بیان ہے کہ میں نے سرکار غوث اعظم کی مناقب میں لکھی ہوئی اکثر کتابوں کا مطالعہ کیا۔ بہجت الاسرار شریف، قلائد الجواہر وغیرہ بڑی بڑی کتابیں جو عربی زبان میں لکھی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے ساری اکثر کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت کے نعتیہ اور منقبتی دیوان کو پڑھا۔ جب میں نے اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی غوث اعظم کی منقبتوں کو پڑھا تو میں یہ سوچنے لگا کہ جتنی کتابیں میں نے پڑھی تھی ان کا اتنے مجموعہ تو اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کے بعد جو سرکار غوث اعظم کی منقبت بریلی کے اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے، اور میں عرض کروں دوستو وہ غوث اعظم ہیں، غوث اعظم، ان کا مرتبہ ہمورا مجدد ہی کی زبان سے ان کا مقام سنا جائے تو مجدد سرکار غوث اعظم کی منقبت کا حق ادا کرتا ہے۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں
وہ ہے طلبہ تیرا، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان غوث اعظم، جشن امام محمد رضا مفتی محمد افضال صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ۔ سیدنا خضر علیہ السلام ایک مرتبہ ارشاد فرما رہے ہیں متخذ اللہ ولیاً، اللہ تعالیٰ نے کسی کو پہلے یا پیران پیر کے بعد جس کو ولی بنایا، پہلے والا اور بعد والا، چاہے غوث اعظم سے زمانے میں پہلے ہو یا پیران پیر کے بعد ہو، حضرت خضر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر ولی کے دل میں غوث اعظم کا ادب موجود رہتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اسی کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے بریلی سے کیا، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ شعر سنی اعلیٰ حضرت کا، عرض کرتے ہیں یا غوث تجھ سے اور دہر کے اقطاب سے نسبت کیسی، زمانے کا کوئی قطب ہے، زمانے میں کوئی غوث ہے، زمانے کا کوئی قطب ہے، وہ زمانے کا قطب، اور اے غوث آپ سے اور قطب وقت سے کیا نسبت؟ کیوں کہ قطب ہوتا کون ہے؟ شعر سنیے، فرماتے ہیں تجھ سے اور دہر کے اقطاب سے نسبت کیسی، قطب خود کون ہے خادم تیرا چیلا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بہت بڑے ولی غوث اعظم کے زمانے کے حضرت عبداللہ بطاحی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا امام رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ امام رفاعی کے پاس بیٹھے ہیں۔ امام رفاعی اس زمانے کے بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ۔ غوث اعظم کے زمانے میں حضرت امام رفاعی بہت بڑے بزرگ تھے۔ ایک انسان ان کے پاس آتا ہے، غوث اعظم کا مرید ہے، پاس آتا ہے، ان کی خانقاہ میں بیٹھ گیا، چند دن ان کی خانقاہ میں رہا۔ حضرت امام رفاعی نے عبداللہ سے کہا غوث اعظم کی کچھ فضیلتیں ہمیں سناؤ، غوث اعظم کے کچھ مرتبے سناؤ، غوث اعظم کے کچھ واقعات سناؤ، ان کی منقبت ہمارے سامنے بیان کرو۔ حضرت عبداللہ کی زبان کھلی، لب واہ ہوئے، غوث اعظم کی منقبت شروع، غوث اعظم کے مرتبے شروع، غوث اعظم کی فضیلتیں شروع۔ آپ بیان کر رہے ہیں غوث اعظم ایسے ہیں، غوث اعظم ایسے ہیں۔ اتنے میں ایک انسان دروازے سے اندر آیا، اس نے عبداللہ کی زبان سے غوث اعظم کے تذکرے سنے، فوراً غصے میں آ گیا، غصے میں آ کے کہنے لگا اے غوث اعظم کے مرتبے بیان کرنے والے، اپنی زبان بند کر، یہاں پر تو حضرت احمد رفاعی کے تذکرے ہی کرنا، یہاں کسی اور کا ذکر نہ کرنا۔ غور سے سننا ذرا، ان کانوں کے بجائے دل کے کانوں سے۔ آنے والا بولا اے عبداللہ، ہمارے احمد رفاعی کی خانقاہ میں احمد رفاعی کے ہی تذکرے کر، کسی اور کے مت کر۔ جیسے ہی یہ کہا، حضرت سیدنا احمد رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آیا، اور ایک جلال بھری نظر اس انسان پہ ڈالی، اور یہ کہنے والا کوئی اور نہیں احمد رفاعی کا مرید تھا۔ احمد رفاعی نے اپنی جلال کی نظر ڈالی، اور جیسے ہی نظر پڑی وہ انسان فوراً چل گیا، مر گیا۔ لوگوں نے لاش اٹھائی، باہر لے کے چلے۔ حضرت احمد رفاعی کو جلال آیا، اور جلال میں فرمایا یہ مر گیا، مرنے دے، مگر تو غوث کا ذکر کر، غوث کے تذکرے کر، ان کا جلوہ بیان کر، ان کی فضیلت بیان کر۔ نعرہ تکبیر۔
رسالت دار غوثیت مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم جشن امام محمد رضا حضرت علامہ مفتی محمد افضال صاحب قبلہ اور حضرت احمد رفاعی نے کہا کون ہے اللہ 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 جو غوث اعظم کے تذکرے کو مٹا سکے، اور کون ہے جو اپنی زبان سے غوث کا تذکرہ کر سکے؟ ان کی فضیلتیں ایسی، ارشاد فرماتے ہیں کہ غوث اعظم بحر الشریعت عن یمینی و بحر الحقیقت عن شمالی۔ حضرت احمد رفاعی کہتے ہیں کہ پیران پیر کی ذات ایسی ہے کہ ان کی دہنی طرف شریعت کا دریا بہتا ہے اور بائیں طرف تحقیقت کا دریا بہتا ہے۔ جس طرف سے چاہے غوث اعظم اٹھا لیں، چلو بھر کے لیں، جس کو چاہے نہ بار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، زندہ باد غوث اعظم کا۔ مگر آج کی بھی حال سنو، جی جی آج کا بھی حال سنو۔ آج غوث اعظم کا نہیں، غوث اعظم کے سچے جانشین کا، غوث اعظم کے نائب کا ٹکڑے انہی کے نام لے لے کے کھائے تھے، ذکر انہی کا کر کر کے آگے بڑھے تھے، نام انہی کا لیا تھا، تب لوگوں نے دل میں جگہ دی تھی۔ جب کچھ اونچے ہو گئے تو اب اعلی حضرت کچھ نہ رہے، جب سب کچھ مل گیا۔ مگر اے مسلمانوں سنیوں، اپنی آنکھوں کو چاہے بند کرو، دل کی آنکھیں کھولو کہ جو کل غوث اعظم کا نہ تھا تو غوث اعظم کے زمانے کے اللہ کے ولی نے ٹھوکر مار دی تھی، اور جو آج اعلی حضرت کا نہیں ہے غوث اعظم کے فیضان سے محروم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم شیر رضوی علامہ افضال صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ غوث اعظم کا فیض لینا ہے تو اعلی حضرت کی چوکھٹ پر جھکنا پڑے گا۔ اگر پیران پیر کا فیض لینا ہے تو اعلی حضرت کی چادر کو چومنا پڑے گا۔ اگر غوث اعظم کا فیض لینا ہے تو اعلی حضرت سے محبت کرنا پڑے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلی حضرت سے محبت نہ کی تو قیامت میں دیکھیں گے ہم، جب پیران پیر کا جھنڈا ہوگا اور ان کے نیچے اعلی حضرت کے غلام ہوں گے اور چلتے ہوئے کہتے رہیں گے قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے بعد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، اللہ اکبر، یا رسول یا غوث یا غوث، زندہ باد، تاج الشریعہ تاج الشریعہ، یا علی غلام رضا کے ہم غلام، رضا کے ہم غلام۔ قطب خود کون ہے خادم تیرا چیلا تیرا، قطب خود کون ہے خادم تیرا چیلا تیرا، بے شک سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا۔ کیا کہنے حضرت، واہ پیران پیر کا بچپنا ہے۔ جیلان میں اعلان ہوا فلاں تاریخ کو حاجی حج کو جانے والے جن کو مکہ مکرمہ کا حج کرنا ہو، خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہو، صفا مروہ کی سعی کرنا ہو، مقام ابراہیم پہ سجدے کرنا ہو، غلاف کعبہ کو چومنا ہو، جن کو حج کا ارادہ ہو فلاں تاریخ فلاں میدان میں جمع ہو جائیں۔ حاجیوں نے اپنا انتظام کیا، جمع ہونے لگے۔ پیران پیر کا بچپنا والدہ کے پاس آئے، ماں میں بھی خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہتا ہوں، نانا جان کے روضے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا ابھی تم بچے ہو، بڑے ہو جاؤ گے تو خود چلے جانا، ابھی تو بچپنا ہے۔ اجازت نہ ملی، تاریخ آ گئی، حاجی لوگ میدان میں جمع ہو گئے، سب لوگ چلنے کی تیاری میں۔ پیران پیر اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ کر روانہ ہونے والے حاجیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ سگنل بجا، قافلہ چلا، مکہ مکرمہ کی طرف جانے والے چلے۔ پیران پیر دیکھ رہے ہیں قافلہ جا رہا ہے، غوث اعظم دیکھ رہے ہیں، زائرین حرم جا رہے ہیں۔
غوث اعظم دیکھ رہے ہیں ایک وقت آیا قافلہ آنکھوں سے روپوش ہو گیا، قافلے والوں کے سواریوں کے کھروں سے اڑنے والی گرد اڑ رہی ہے، غوث اعظم اس گرد کو دیکھ رہے ہیں، میں نہ جا سکا، زائرین کو دیکھتا رہا، زائر بھی روپوش ہو گئے تو گرد قافلہ کو تو دیکھ ہی رہا ہوں۔ ایک وقت آیا کہ گرد قافلہ بھی آنکھوں سے روپوش ہو گئی، اس وقت پیران پیر کی آنکھوں سے آنسو، رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے مولا میری تمنا تھی تیرے گھر کا طواف کرتا، میری تمنا تھی تیرے حرم کی زیارت کرتا، میری تمنا تھی مقام ابراہیم پہ سجدے کرتا، میری تمنا تھی صفا مروہ پہ صحیح کرتا، میری تمنا تھی مینا میں جاتا، عرفان میں ٹھہرتا، مزدلفہ میں رہتا، پھر شیطانوں کو کنکری مارتا، پھر قربانی کر کے طواف زیارت کر کے حج ادا کر لیتا اور اس کے بعد تیرے محبوب کے روضے پر حاضری دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر کیا کروں یہ تمنا دل کی دل میں رہ گئی، میری والدہ نے مجھے اجازت نہ دی، اے میرے رب یہ جا رہے تیرے گھر کو دیکھنے کے لیے میں نہ جا سکا، یہ طواف کریں گے میں رہ گیا، یہ عبادتیں کریں گے میں یہاں رہ گیا۔ جیسے غوث اعظم کی زبان سے یہ بات نکلی رب تعالیٰ نے کعبے کو حکم دیا، اے کعبے سن، تیرا طواف مومن کرے، تیرا طواف مسلمان کرے، تیرا طواف حافظ کرے، تیرا طواف قاری کرے، تیرا طواف مفتی کرے، تیرا طواف ولی کرے، تیرا طواف عالم کرے، تیرا طواف مجدد کرے، تیرا طواف زمانے کے اختاب کرے، مگر اے کعبے سن یہ مرتبہ تجھے میں نے دیا ہے، آج میرا ہی حکم ہے کہ میرا محبوب اپنے جیلان میں اپنی چھت پر بیٹھ کر تیرے طواف کے انتظار میں رو رہا ہے۔ اے کعبے دیر نہ کر، دنیا تیرا طواف کرے، جا جس چھت پہ میرا عبد القادر بیٹھا ہے اس کا طواف تو کر لے، تو کر لے۔ واہ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرات، فیضان اعلیٰ حضرات، فیضان غوث اعظم حضرت علامہ مفتی محمد افضال صاحب قلعہ رضوی، جشن امام محمد رضا۔ سبحان کعبہ چلا، جیلان پہنچا، پیران پیر کے گھر کے چاروں طرف چکر لگا رہا ہے، طواف کر رہا ہے، کعبہ خود طواف کر رہا ہے۔ غور کرو، دنیا کعبے کا طواف کرے اور کعبہ غوث اعظم کے گھر کا طواف کرے۔ اب اعلیٰ حضرت کو دیکھو، بریلی کے امام کو دیکھو، کسی اور کے باپ کے بس کی بات نہ تھی کہ جو غوث اعظم کے مناقب ایسے بیان کرتا، جیسے اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہیں۔ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف اور کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ایک زمانے پہلے بڑے سرکار چھوٹے سرکار ادھر سے ایک بزرگ گزر رہے تھے، جلال الدین، بنگال میں ان کا مدار ہے، بدایوں شریف میں انہوں نے قیام کیا۔ قیام کرنے کے دوران انہوں نے ایک جگہ خریدی، پلاٹ خریدا۔ پلاٹ خریدنے میں ان کی نیت تھی مسجد بنانے کی۔ پلاٹ خریدنے کے بعد سنیچر کا دن ہے، ملبہ منگایا، راجوں کو بلایا، مزدور آ گئے، سنگ بنیاد رکھنا ہے مسجد کی۔ حضرت جلال الدین تشریف لائے، آنے کے بعد راجوں سے کہا یہاں مسجد بنے گی، کہنے بنائیں گے حضور، مسجد یہاں تعمیر ہوگی، کریں گے حضور۔ ارشاد فرماتے ہیں رخ نہ بدل جائے، غور کرنا، توجہ سے سننا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ رخ نہ بدل جائے۔ حضرت جلال الدین تبریزی نے جب یہ کہا تو راج کہتے ہیں حضور آپ رخ بتا دیں، جیسا رخ آپ بتائیں گے ویسے بنائیں گے۔ حضرت جلال الدین تبریزی کا دریائے کرم جوش میں آیا اور ارشاد فرمایا رخ بتا دوں یا دکھا دوں؟ رخ دیکھنا چاہتے ہو یا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ راجوں نے کنی وصولی پھینک دی، عرض کیا حضور بتائیں نہیں دکھائیں؟ سبحان اللہ، ہم کو دکھا دیں حضور۔ حضرت جلال الدین تبریزی نے ارشاد فرمایا قریب آ جاؤ۔ راج قریب آ گئے، جو پھوڑا اور بیلچا لے کے گارا بنا رہے تھے وہ بھی آ گئے، دور بہت سے ہوتے ہیں لڈو والے، وہ بھی آ گئے۔ آپ نے فرمایا دیکھنا چاہتے ہو؟
عرض کی ہاں حضور. فرمایا نظر ڈالو. سب سے ادھر نظر ڈلوائی. ارشاد فرمایا بتاؤ کیا دیکھ رہے ہو؟ عرض کی حضور محل الف خاں کی دیوار پر چونے کی سفیدی نظر آ رہی ہے. ارشاد فرمایا آنکھیں بند کرو. آنکھیں بند کی. فرمایا اب کھولو. کھولی. فرمایا اب نظر ڈالو. جیسے ہی نظر ڈالی ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ کیا دیکھ رہے ہو؟ جیسے ہی آپ نے یہ کہا کیا دیکھ رہے ہو تو ہر ایک کی زبان سے نکلا تھا حضور کھڑے تو بدائیوں میں ہیں مگر خلاف کعبہ نظر آ رہا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان غوث اعظم، فیضان اولیاء کرام، جشن امام محمد رضا. سبحان اللہ. عرض کرتے ہیں کھڑے ہیں بدائیوں میں خلاف کعبہ دیکھ رہے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ سن رہے ہو؟ سمجھ کے سن رہے ہو؟ جب سمجھ کے سن رہے ہو سنو. ولی وہ ہے کہ جب اپنی پر آ جائے کائے پہ اپنی پہ ولی جب اپنی پہ آ جائے تو بدائیوں سے کعبہ دکھا دے. اور پیرانا پیر وہ ہے کہ جب کعبے کی یاد میں روئے تو کعبہ چل کے گھر کا طواف کرے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد. کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے غوث کو وہ مرتبے دیے ہیں. کون سے مرتبے؟ اعلی حضرت عرض کرتے ہیں نظام گور میں میزاں پہ سرے پل پہ کہیں نزا باؤ بھائی نزا موت کا وقت عالم نزا نظام گور میں قبر نظام گور میں میزاں پہ سرے پل پہ کہیں نہ چھٹے ہاتھ سے دامان معلا تیرا. موت کا وقت ہو فرشتے روح لینے کے لیے آ رہے ہوں اے میرے غوث اس وقت آپ کا دامن میرے ہاتھ میں ہو. قبر میں جاؤں آپ کا دامن ہاتھ میں ہو. پل صراط سے گزروں آپ کا دامن ہاتھ میں ہو. کون کہہ رہے ہیں؟ اعلی حضرت. کس کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں؟ غوث پاک کی. مگر اب آؤ میں اعلی حضرت بھی آپ کو دکھاؤں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا اجتمع العالم والعابد على الصراط قیل للعابد ادخل الجنہ فتنعم بعبادتک وقیل للعالم قف هنا قف هنا. آقا ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا پل صراط پر ساتھ ساتھ ایک عالم اور ایک عابد پل صراط پر آئیں گے. پل صراط تو جانتے ہو نا؟ بال سے باریک تلوار سے تیز جہنم کے اوپر پل ہے. ہر ایک کو گزرنا ہے. اپنے اپنے نامہ اعمال کا تجزیہ کر لینا اس سے گزرنا ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا ایک ساتھ عالم اور عابد. عابد جانتے ہو عبادت کرنے والا. عالم نہیں ہے وہ عبادت کر رہا ہے ہر وقت عبادت صبح و شام عبادت اللہ کی تسبیح ہر وقت پڑھ رہا ہے وہ. یہ عابد اور ایک عالم ایک ساتھ آئیں گے. کہاں؟ پل صراط پر. پل صراط کے پار جنت. ادھر ہیں عابد اور عالم. حکم ہوگا عابد سے ادخل الجنہ آپ جنت میں چلے جاؤ. فتنعم بعبادت جو دنیا میں تم نے میری عبادت کی تھی رب فرمائے گا اس کا مزہ جنت میں لے لو. اور عالم سے کہا جائے گا قف هنا یہیں ٹھہر جائیے. عالم صاحب سے کہا جائے گا ٹھہر جائیے. جن کو علماء سے نفرت ہوگی دنیا میں جو عداوت رکھتے ہیں وہ دیکھیں گے روک دیا گیا اچھا ہوا روک دیے گئے اچھا ہوا. عالم عابد جا رہے ہیں جنت میں عالم صاحب روک دیے گئے مگر انہیں پتہ نہیں. فوراً رب فرمائے گا اے عالم آپ کو میں نے یہاں روکا ہے اس لیے نہیں کہ جنت میں نہ جاؤ. عرض کریں گے عالم عابد کو تو نے بھیج دیا مجھے روکا جا رہا ہے. رب کہے گا اے عالم وہ عابد تھا تنہا جنت میں جانا تھا اپنی عبادت کا مزہ پانا تھا میں نے اسے جنت میں بھیج دیا مگر تم تو عالم ہو تم تنہا کیوں جا رہے ہو. اس محشر والوں میں دیکھو اہل محشر میں دیکھو جس کو چاہو اپنے ساتھ جنت میں لے کے چلے جاؤ.
نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان غوث اعظم، جشن امام محمد رضا، علماء اہل سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. عابد تنہا چلا، کسی کو لے کے نہ گیا، اور جب عالم کی بات آئی تو رب نے فرمایا تنہا. ارے محشر میں نظر ڈالو نا، ان میں جن جن پہ جہنم میں واجب ہو گئی ان کو نکالو، لے کے چلو، اپنے ساتھ لے کے چلو. اب عالم صاحب ایسے نظر ڈالیں گے، ایک دوڑتا آئے گا، حضرت کہاں؟ جنت جا رہا ہوں. حضور پہچانا نہیں، کان نہیں. کہا حضور آپ کھڑے ہوئے تھے روڈ پہ، آپ کو بس پکڑنا تھی، میں نے اپنی بائک پہ بٹھالا تھا، اسٹیشن چھوڑنے گیا تھا، بھول جاؤ گے؟ فرمایا چل جنت. دوسرا آئے گا، حضور آپ ان کو لے کے چلے، میں غریب تھا تو کیا ہوا، میرے دروازے سے گزر رہے تھے، میں نے آپ کو سلام کیا تھا، حضور مجھے چھوڑ جاؤ گے؟ کہ چل جنت. اب ایک ایک کر کے جنت لے کے چلے. جنت یہ عالم کا معاملہ ہے کہ وہ جنت لے کے جا رہا ہے. کنہیں؟ جان پہچان والوں کو. کیا بات ہے. اپنے پہچان والوں کو جنت لے کے جا رہا ہے، جنت میں پہنچا رہا ہے. کون ہے؟ زور سے بولو، اور زور سے بولو. عالم. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت ولی تھوڑی تھے، عالم تھے. ولی نہیں تھے، عالم تھے. ارے جب عالم کا یہ مرتبہ کہ وہ اپنے ساتھ جنت میں جتنوں کو چاہے لے جائے، خدا کی قسم اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہیں، وہ تو زمانے کے مجدد ہیں، وہ تو اعلیٰ حضرت ہیں، وہ تو مجدد آدم ہیں. قیامت کا دن ہوگا، اعلیٰ حضرت کے پیچھے مجمع ایسا لگا ہوگا کہ پچھلے انبیاء بھی کہیں گے کہ کون آ رہے ہیں. یا رسول، یا غوث، بہت اچھا بول. سبحان اللہ سبحان اعلیٰ حضرت. ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا میری امت کی ایسی ایسی جماعتیں ہوں گی کہ ان پہ پچھلے نبی رش کریں گے. پچھلے نبی رش کریں گے کہ یہ کون ہیں جن کے پیچھے اتنے اتنے آ رہے ہیں. تو دوستو اعلیٰ حضرت کا مرتبہ کون جانے. ایک حدیث اور سناؤں آپ کو، سنو گے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں للعلماء فوق الانبیاء بسبع مئت درجہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عام مومنین سے، کن سے؟ عام مومنین سے عالموں کو 700 درجے بلند کیا. سبحان اللہ. 700 کتنے؟ ذرا کچھ زبان سے بولو، کتنے؟ 700. مومنوں سے، عام مومنوں سے عالم کو کتنے درجے بلند؟ 700. 2 درجوں کے درمیان فرق کتنا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں ما بین درجتین مسیرت 500 عام. ایک زینے سے دوسرے زینے، یعنی 700 زینے بلند ہیں وہ عالم. ایک زینے سے دوسرے زینے کی دوری 500 برس کا راستہ، یعنی زمین سے لے کے آسمان تک جتنی دوری ہے ایک زینے کی اتنی دوری. اور عام مومنوں سے عالموں کو اللہ نے کتنے زینے بلند کیا؟ 700. اب گھر پہ بیٹھ کے کیلکولیٹر لے کے جوڑنا کہ ایک عالم کا مرتبہ عام مومن سے کتنا بلند. بے شک بے شک. سبحان. یہ مرتبہ ہے عالم کا. کس کا؟ عالم کا. اور اعلیٰ حضرت کون ہے؟ مجدد اعظم. اب آؤ میں اعلیٰ حضرت کا ایک مرتبہ آپ کو دکھاؤں. کرامتیں بے شک زیادہ بڑی چیز نہیں ہوتی. الاستقامت فوق الکرامت. کرامت سے اونچی چیز استقامت علی الدین ہے. بے شک بے شک. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا مرتبہ اللہ اللہ. فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بارگاہ میں بڑے بڑوں نے فرمائشیں کی. احمد رضا کچھ شعر ہماری تعریف میں کر دو. نواب رامپور، نواب محمود آباد، نواب ٹونگ، نواب لکھنؤ، نواب حیدرآباد،
نواب نان پارا، ان سارے نوابوں نے اعلیٰ حضرت سے کہا تھا بڑے اچھے شاعروں، چند اشعار ہماری شان میں لکھ دو، اتنا دے دیا جائے گا کہ نسلیں کھاتی رہیں گی۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب یہ ساری باتیں بیان کی گئیں تو اعلیٰ حضرت کا عشق مچل گیا، اعلیٰ حضرت کا عشق تڑپ گیا، کہنے لگے وہ اور ہوں گے کہ جو ان پیسوں کے ٹکڑوں پیسوں پر اور ٹکڑوں پہ بکتے ہیں، میری نظریں تو خلاف مصطفیٰ، میری نظریں تو گنبد خضرا سے سودا کر چکی ہیں، اب میری نظر گنبد خضرا سے الگ ہٹ کے کسی اور کے روٹی کے ٹکڑے کی طرف نہیں جا سکتی۔ بے شک بے شک۔ اعلیٰ حضرت نے کہا لکھا، آگے آئے نان پارا کا ایک قاصد، حضور لکھ دیجئے ہمارے نواب صاحب کی شان میں۔ فرمایا اچھا لاؤ قلم لکھ دیتا ہوں۔ جب قلم لیا لکھنے کو بیٹھے تو وہ سمجھ رہا مزے آ گئے، اب تو ہمارے نان پارا کی شان بڑھ گئی۔ اب اعلیٰ حضرت نے لکھنا شروع کیا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ آخر میں مقطع میں آ کے کہا کروں مدح اہل تو بلرضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار ہے نہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، خانقاہ اعلیٰ حضرت، پیغامات اعلیٰ حضرت، تعلیمات اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، جشن امام محمد رضا مفتی محمد افضال صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ، اے بریلی شریف والو، اللہ کا تم پہ بے شمار، ہر ایک پہ بے شمار فضل و کرم، مگر اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت کو رب نے بریلی میں پیدا کیا ہے، اس سے بڑا اور تمہارے اوپر کیا فضل ہوگا؟ کیا بات ہے حضرت، جواب نہیں ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ جو یہاں اعلیٰ حضرت کا نام لے لے کے کترتے ہیں، راستے بدلتے ہیں، جب باہر جاتے ہیں تو وہی کہتے ہیں کہ ہاں ہم وہیں کے وہی گئے، اور ہمارا گھر تو اعلیٰ حضرت سے بہت قریب ہے، جی یہی اعلیٰ حضرت کے عرس کے مہمان تو ہمارے گھر میں رہتے ہیں۔ جب یہ کہتے ہیں تو باہر والوں کی جیبیں ڈھیلی ہوتی ہیں اور ان کے نذرانوں سے جیبیں بھری جاتی ہیں۔ صحیح بات ہے، حق ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ غوثیت میں عرض کرتے ہیں، دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دزد رجیم، دل پہ کندہ، کندہ جانتے ہو یعنی پہ دل پہ لکھا ہو، اے میرے غوث آپ کا نام میرے دل پہ لکھ جائے، اور جیسی کوئی میرے ایمان کا لٹیرا آئے اور آپ کا نام میرے دل پہ لکھا دیکھے الٹے قدم واپس چلا جائے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے غوث اعظم کی بارگاہ میں کہا تھا، دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دزد رجیم، الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا، مگر یہی شعر اب میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کہتا ہوں۔ جی جی ہوتا۔ اعلیٰ حضرت نے تو غوث اعظم کی منقبت میں کہا تھا، اور ہم سب مل کے اعلیٰ حضرت کی منقبت میں اعلیٰ حضرت ہی کا یہ شعر کہہ دیں، اے احمد رضا آپ کو غوث اعظم کے دروازے سے، آپ کو غوث اعظم کے در سے، آپ کو غوث اعظم کی بارگاہ سے یہ انعام مل گیا ہے کہ آج اگر آپ کا نام دروازے پہ اعلیٰ حضرت لکھ دیا جائے تو کوئی دین کا لٹیرا اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اپنے اپنے دروازوں پہ لکھ لو اعلیٰ حضرت، اپنے اپنے دروازوں پہ لکھ لو مسلک اعلیٰ حضرت۔ بے شک، جب تمہارے دروازوں پہ اعلیٰ حضرت لکھا ہوگا تو کوئی دین کا لٹیرا تمہارے دروازے کے اندر آ ہی نہیں سکتا۔ بے شک بے شک، حق ہے۔ دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دزد رجیم، الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیران پیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شخصیت، ان کے مرتبے، کیسے مرتبے، ایک جملے میں ان کی پوری سمانے سنا دوں، یہ میرے مرشد مفتی اعظم ہند کے صدقے، سبحان اللہ۔
اور تاج الشریعہ کے دعاؤں کے صدقے اللہ نے عطا کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غوثیت کبریٰ کی کرسی مسند. سرکار کے بعد صدیق اکبر, جی صدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم, فاروق اعظم کے بعد عثمان غنی, عثمان غنی کے بعد حضرت علی, حضرت علی کے بعد امام حسن, حضرت امام حسن کے بعد امام حسین, اور حضرت امام حسین کے بعد حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہم بیٹھے. سبحان. مسند غوثیت کبریٰ ان کو ملی. امام حسن عسکری کے بعد غوثیت کبریٰ کی کرسی پر غوث اعظم بیٹھے ہیں اور اس وقت سے اب تک امام مہدی کے آنے تک بیٹھے رہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ اتنا واہ. بڑا عرصہ, اور اس عرصے میں غوثیت کبریٰ کی کرسی بدل نہ سکی. جو اس وقت غوث اعظم تھے وہی آج, اور حضرت امام مہدی کے آنے تک وہی غوث اعظم رہیں گے. آپ دنیا میں آ رہے ہیں, 29ویں شعبان ہے, پیدا ہو گئے. غروب آفتاب کے وقت لوگوں نے دیکھا چاند, اللہ اللہ اللہ. نظر نہ آیا. سب میں دیکھا گیا, نظر نہ آیا. صبح ہوئی, لوگ روزہ رکھنے کے موڈ میں کہ روزہ رکھیں نہ رکھیں. کسی کو پتہ چلا کہ سادات کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے. گئے, معلوم ہوا کہ یہ بچہ صبح میں دودھ نہیں پیتا. اللہ اللہ اللہ. صبح صادق سے غروب آفتاب تک آپ دودھ نہیں پیتے. جیسی افطار کا وقت ہوتا آپ کی مبارک ماں اپنا پستان ان کے منہ میں دیتی, افطار فرماتے. سبحان اللہ سبحان. روزے گزرتے چلے جا رہے ہیں. 29ویں رات آئی, لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی, نہ دیکھا گیا. لوگوں نے پھر اشراف کے گھرانے میں, سادات کے گھرانے میں جا کے معلوم کیا کیا بچہ دودھ پیتا ہے. خبر پہنچائی گئی. آپ کی والدہ نے کہا آج بھی دن میں بچے نے دودھ نہیں پیا ہے. اللہ اللہ. پورے جیلان میں خبر ہو گئی کہ چاند ہوا نہیں تھا, تبھی تو بچہ روزہ رکھ رہا ہے. جبکہ یہ از روئے شرع کوئی دلیل نہیں ہے. میں شریعت کی روح سے اس کو دلیل نہیں مانتا, میں نہیں, شریعت بھی نہیں مانتی, مگر جو واقعہ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شیر خواری کا زمانہ, اس زمانے میں بھی غوث اعظم نے شریعت کا ایسا پاس رکھا کہ پیدا ہو رہے ہیں روزہ رکھتے ہوئے, دنیا کو بتاتے ہوئے کہ عبد القادر جیلانی اپنے ماں کے پیٹ سے ولی بن کے پیدا ہوا. ہاں 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 سبحان اللہ. جب غوث اعظم سے کسی نے پوچھا حضور آپ کو آپ کی ولایت کا علم کب ہوا؟ فرماتے ہیں جب میں مکتب گیا میں آواز سنتا تھا اللہ کا ولی آ رہا ہے, راستہ چھوڑ دو. میں سمجھ گیا کہ اللہ نے ولایت دی ہے. سبحان اللہ. 4-5 سال کا وقت تھا, عمر تھی, دروازے پہ بیٹھے ہیں. ایک غریب گزر رہا ہے, ایک محتاج گزر رہا ہے. اس نے سلام کیا, السلام علیکم. پیران پیر نے جواب دیا وعلیکم السلام. پھر پلٹ کے کہا وعلیکم السلام. آگے جانے والا بھکاری واپس آیا, آنے کے بعد کہنے لگا بیٹے میں نے تمہیں ایک سلام کیا, تم نے 2 جواب کیوں دیے؟ غوث اعظم نے مسکرا کے کہا ایک نقد کا سلام, ایک ادھار کا سلام. سبحان اللہ. وہ کہتا ہے نقد تو یہ ہے, ادھار کیسا؟ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں آج سے 4 سال پہلے کا واقعہ یاد کرو, تمہارا اس راستے سے گزر ہوا تھا, اس دروازے پہ تم نے رک کے سلام کیا تھا. وہ اپنے ذہن پہ زور دیتا ہے. آپ فرماتے ہیں بتاؤ. وہ کہتا ہے ہاں میں گزرا تھا, میں نے یہاں سلام کیا تھا. پیران پیر نے فرمایا اس وقت تمہیں میرے دروازے سے جواب نہیں ملا تھا؟ وہ کہتا ہاں نہیں ملا تھا. ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی سلام جو تم نے 4 سال پہلے کیا تھا اس کا جواب میں آج دے رہا ہوں. وہ بھکاری کہتا ہے 4 سال بعد جواب کیوں, تم نے اسی وقت کیوں نہ دیا تھا؟ ارشاد فرماتے ہیں اس وقت میں دنیا میں نہیں اپنے ماں کے پیٹ میں تھا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, جشن امام محمد رضا. سبحان اللہ سبحان. اس وقت میں اپنے ماں کے پیٹ میں تھا. جیسے ہی تم نے مجھے سلام کیا فوراً میرے ذہن میں تمہاری آواز آ گئی.
میں نے تمہاری آواز سے تمہیں پہچان لیا کہ تم کوئی اور نہیں، 4 سال پہلے ادھر سے گزرے تھے وہ۔ آپ غور تو کرو، جب غوث دھیان سے سننا، ہم سب قادری ہیں کہ نہیں؟ بے شک۔ جو نہ ہو ہاتھ اٹھائے، جو ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ آپ سب قادری ہیں؟ الحمدللہ۔ جب قادری ہیں تو ہاتھ نیچے کرو۔ میرے غوث نے ارشاد فرمایا ہے کہ رب تعالیٰ نے مجھے ایک رجسٹر دیا ہے، رجسٹر میں قیامت تک آنے والے میرے قادری غلاموں کے نام لکھے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا ایک ایک مرید میرے ساتھ جنت میں نہ پہنچا دیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے بیٹے، مفتی اعظم کے جانشین، اس زمانے کے تاج الشریعہ، پوری دنیا کی آنکھوں کی ٹھنڈک، تاج الشریعہ نے اسی لیے کہا اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، علم کا دریا، فیض کا دریا، جشن امام احمد رضا، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو قادریوں کے لیے جنت ہے کہ نہیں؟ ہے۔ اب جب قادریوں کے لیے ہے تو ہمیں قادری بنایا کس نے؟ قادری سلسلہ ہے مقدر میرا، مجھ کو نسبت یہ احمد رضا سے ملی۔ سبحان اللہ۔ کہ اللہ نے قادری بھی بنایا تو کسی اور کے راستے سے نہیں، اپنے غلام اعلیٰ حضرت کے واسطے سے بنایا۔ سبحان اعلیٰ اللہ۔ حضرت خدا کی قسم مصطفیٰ کی بارگاہ کے بھی مقبول ہیں اور غوث اعظم کی بارگاہ کے بھی مقبول ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میں عرض کر دوں، جو حج کو جائے، جو مدینہ منورہ جائے، مدینہ منورہ جانے کے بعد سرکار کے روضے پہ ہاتھ اٹھا کر جب دعا کرو تو کیا دعا کرنا؟ اپنی زبان سے تم دعا کرو گے، اپنی بات کہو گے، کوئی ضروری نہیں کہ تمہاری بات قبول ہی ہو جائے۔ اگر قبول کرانا ہے تو وہاں اعلیٰ حضرت کی ہدایت بخشش لے کے جانا، اور اعلیٰ حضرت کی ہدایت بخشش نعتیہ کلام میرے مصطفیٰ کے روزے پہ پڑھ پڑھ کے سنانا، آہستہ آہستہ اس کا سبق پڑھنا، نعت اعلیٰ حضرت مصطفیٰ کے روزے پہ پڑھ پڑھ کے سنانا۔ میرا یقین ہے کہ یہ بولی کسی اور کی نہیں، سچے غلام کی ہے، اور اعلیٰ حضرت کا کلام مصطفیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ سبحان تبھی اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت بارگاہ مصطفیٰ میں کھڑے ہونے کے بعد عرض کر رہے ہیں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، زندہ باد۔ جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشم والا، کباب آبو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مقتے میں اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں آئے ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت بلبل باغ رسالت سلیم رضا صاحب پیلی بھیٹی، جشن امام احمد رضا۔ مقتے میں اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، سبحان اللہ۔ تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان بارگاہ رسالت میں میرے اعلیٰ حضرت کھڑے ہیں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں سنا ہے میں نے، پڑھا نہیں ہے، واہ واہ واہ۔ اس لیے پہلے کہہ دوں
میں اپنی الحمدللہ یا تو تحقیق بیان کرتا ہوں جی یا پڑھی ہوئی بات، اور جب سنی ہوئی ہوتی ہے تو کہلے کہہ دیتا ہوں میں نے سنی ہے. جی جی کوئی مجھ سے کہے کہاں لکھا ہے میں بتا نہیں پاؤں گا، سنا میں نے. اور وہ تم نے بھی سنا ہوگا. اعلی حضرت فاضل بریلوی میرے نبی کے روضے پہ کھڑے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. تمنا یہ ہے کہ آج میرے نبی جاگتے ہوئے مجھے اپنا چہرہ دکھا دے. اللہ اللہ اللہ. تمنا ہے کیسی، چھوٹی تمنا نہیں ہے، بہت بڑی تمنا. آرزو یہ ہے کہ میرا نبی مجھے اپنا چہرہ دکھائے. کھڑے ہو گئے عشاء کی نماز کے بعد نبی کریم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے رہے. صبح ہو گئی، کرم نہ ہوا. دوسرا دن بعد نماز عشاء پھر کھڑے ہو گئے سرکار کی بارگاہ میں. سرکار کرم، سرکار کرم، چہرہ دکھا دیں. خواب میں تو بے شمار مرتبہ کرم فرمایا. آج جاگتے ہوئے احمد رضا آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صبح تک درود و سلام کے نذرانے، کرم نہ ہوا. تیسرا دن ہوا، بعد نماز عشاء پھر کھڑے ہو گئے. اب کھڑے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں، کھڑے ہیں غلامانہ کھڑے ہیں، خادمانہ انداز سے کھڑے ہیں، گداز دل لیے ہوئے کھڑے ہیں، سراپا ادب بنے ہوئے کھڑے ہیں. سبحان اللہ. اعلی حضرت ادب وہاں کا نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ جی بے شک. سبحان. جب جا رہے تھے مکہ شریف سے مدینہ، مکہ مکرمہ سے مدینہ جا رہے ہیں، بارگاہ نبی میں جا رہے ہیں، قدم پہ قدم اٹھتے رہے، پڑھتے رہے. آج تو بڑا آسان سفر. شام کو بیٹھو ایئر کنڈیشن بس میں، صبح مدینہ منورہ. ہم بھی گئے تھے اس طریقے سے. اور ایک مرتبہ تاج الشریعہ نے کرم کیا، اپنے ساتھ اپنے پیسے سے خادم کو لے کے گئے. سبحان اللہ. مکہ مکرمہ سے جدہ لے گئے، جدہ سے فلائٹ سے ساتھ میں اڑایا، مدینہ منورہ لے کے پہنچ گئے. سبحان اللہ. گنبد خضرا میں حضرت کے ساتھ میں رہتا تھا. کیسے کیسے جلوے میں نے حضرت کے وہاں دیکھے، کیا تمہیں بتاؤں. سبحان اللہ. جب میں نے تاج الشریعہ کے جلوے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جدہ میں دیکھے آج، تو کل اعلی حضرت کے جلوے کیسے رہے ہوں گے. سبحان اللہ. میں اس وقت جلوے تاج الشریعہ کے دیکھتا تھا اور اعلی حضرت کے جلوے یاد آتے تھے. سبحان اللہ. بڑے بڑے عالم قدموں پہ گر رہے ہیں تاج الشریعہ کے. دنیا کے علماء قدموں پہ گر رہے ہیں تاج الشریعہ کے. مدینہ منورہ میں مواجہ شریف میں سرکار کی بارگاہ سے سلام کر کے عصر کے بعد جب آ رہے ہیں اسواق حرم میں، میں پیچھے پیچھے، حضرت آگے آگے. ایک انسان میرے قریب آیا، آنے کے بعد بولا من ھذا شیخ، یہ کون شیخ ہے؟ میں نے کہا ھذا شیخ المشائخ بالہند، یہ دنیا کے سب سے، ہندوستان کے سب سے بڑے شیخ ہیں. سبحان اللہ. ایسی میں نے یہ بات کہی، فوراً وہ مجھ سے کہنے لگا ھذا من الاولیاء، ھذا من الاولیاء، ھذا من الاولیاء. 3 مرتبہ اس نے کہا یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں. میں نے کہا ایوا ایوا ایوا، بے شک بلا شبہ یقیناً. ایسی میں نے یہ بات کہی، فوراً وہ انسان آگے سے گھوم کے آیا، حضرت کے سامنے آیا، آ کے بولا السلام علیکم یا سیدی، میرے آقا آپ پر سلام. حضرت نے سلام دینے کے بعد پوچھا من انت ومن این انت، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے انا من الیمن، میں یمن سے آیا تھا. گنبد خضرا میں سرکار کے روضے کے سامنے میں نے آپ کو دیکھا، ایسا لگ رہا تھا کہ سرکار کے روضے سے نور نکل نکل کے آپ کے چہرے پہ پڑ رہا تھا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، علم کا دریا، فیض کا دریا، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ، مفتی محمد افضال صاحب قبلہ رضوی، جشن امام محمد رضا. سبحان اللہ. آج اپنی اپنی ٹوٹی ہوئی جھوپڑیوں میں بیٹھ کے اپنے پیر کو بڑا اٹھاتے ہو، لنگڑے لولے پیروں کو آسمانوں پہ بٹھاتے ہو. اگر کوئی پیر ہے تو وہ تاج الشریعہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کے روضے. اللہ. پہلے بات سن لو، بات. تاج الشریعہ کی وہ ذات ہے کہ اللہ کے گھر میں اللہ نے عزت دی ہے اور مصطفیٰ کے گھر میں مصطفیٰ نے عزت.
سبحان اللہ سبحان اللہ، بہبا زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ اپنے یہاں تو جس کو چاہو بڑھا دو، جس کو چاہو بڑھا دو، بے شک جس کو چاہو آگے کر دو، ارے تمہاری مرضی، تم جس کو چاہو آگے بڑھاؤ، مگر یہ اللہ کا کرم، مصطفیٰ کی عنایت ہے کہ اللہ نے تاج الشریعہ کو سنیوں کے دل کی دھڑکن بنایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں دیکھتا ہوں ہندوستان میں، ماشاءاللہ، ابھی پرسوں میں تھا کلکتہ میں، میں نے دیکھا ایک جملہ میں نے کہا تھا، دیوانے مچل گئے اور اسٹیج سے اس وقت تک اترنے نہیں دیا کہ اگلے پروگرام کے فلائٹ کے دونوں ٹکٹ جب تک مجھے نہ دے دیے۔ حضرت یہ تاریخ ہے، میں نے کہا خالی نہیں، بولے پھر آپ کی مرضی، میں نے کہا 19 مارچ رکھ لو۔ تاج الشریعہ آج سنی مسلمانوں کی دل کی دھڑکن کا نام، بے شک سبحان اللہ، اور یہ صاحبان جس کے صاحبان میں تم بیٹھے ہو، خدا کی قسم غوث اعظم کی قادریت کا صاحبان تاج الشریعہ آج سبحان میں خانہ قادری واہ ہے اور جامع قادری بن رہا ہے، اور ساقی کا نام تاج الشریعہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 میرے واہ، عزیزو، اعلی حضرت جا رہے ہیں پیدل، اے چائے والے ذرا تھوڑی دیر روک دے، تمہیں یہ جام چاہیے، مصطفیٰ کی محبت کا جام چاہیے؟ کس کا؟ مصطفیٰ کی محبت کا۔ اگر مصطفیٰ کی محبت کا جام چاہیے تو ان کو ہٹاؤ۔ 2-3 باتیں کہہ کے میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں، بات سنو۔ سرکار اعلیٰ حضرت جا رہے ہیں مدینہ منورہ، کہاں سے جا رہے ہیں؟ مکہ مکرمہ سے، حج ہو گیا، اب ارادہ ہے سرکار کی بارگاہ کا، جانے کو تیار، بخار ہے، طبیعت ناساز ہے، سفر پیدل یا اونٹ یا گھوڑے پر، ریگستان نیچے سے گرمی، اوپر سے سورج کی گرمی، اعلیٰ حضرت جانے کو تیار، مکہ مکرمہ کے علماء، شیوخ، شیخ الحدیث، پیران طریقہ قریب آ گئے۔ حضور مدینہ منورہ جا رہے، کہاں؟ کہا حضور آپ کی طبیعت ناساز ہے، آرام کرے، طبیعت بحال ہو جائے تب جانا۔ اعلیٰ حضرت نے ان سب کی باتوں کو سنا اللہ اللہ، اور پھر اپنے دل سے کہا، دل تو بتا کیا کروں، اے دل تو بتا، کیا میں ان کے کہنے پر طبیعت کی ناسازگی کا بہانہ کر کے مکے میں رک جاؤں؟ تب دل نے کہا، احمد رضا ان کی سنو گے؟ تو دل سے پوچھتے ہیں تو ہی بتا کیا کروں؟ تو فرماتے ہیں گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے، ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، جشن امام احمد رضا، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں میں ان کی بات مان کے طبیعت کی ناسازگی کا بہانہ کر کے رک جاؤں؟ دل نے کہا نہیں نہیں، چلو، بارگاہ مصطفیٰ میں جا رہے ہو، چلو۔ اب جب چلنے کی باری آئی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تنہا جاؤں؟ یہ جتنے یہاں حاجی ہیں سب کو لے کے چلوں؟ دل نے کہا سب کو، تو کہتے ہیں حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اب خانہ کعبہ میں گئے اور خانہ کعبہ میں جانے کے بعد طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے کعبے سے کہہ رہے ہیں کعبے تو بتا میں کیسے جاؤں، مدینہ منورہ کیسے پہنچوں، سرکار کی بارگاہ میں کیسے جاؤں؟ تو کعبے نے آواز دی۔ آپ میں سے بھی بہت سے ہوں گے جو حج کر کے آئے ہوں گے، کیا آپ نے کعبے کی بولی سنی؟ کیا آپ نے کسی نے کعبے کی آواز کو سنا؟ نہیں، مگر کعبہ آواز لگا رہا ہے۔ ارے کعبہ بولتا ہے مگر ہر ایک کے کان کے بس کی بات نہیں ہے کہ سن سکے۔ جب کعبے نے آواز دی تو سننے والا کوئی اور نہیں، بریلی کا وہ جوان تھا جس کو دنیا احمد رضا کہتی ہے۔ کعبہ بولا، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلے ہیں احمد رضا، جا رہے ہیں مدینہ منورہ، سفر، قدم اٹھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ ایک وقت جگہ آئی کہ قدم اٹھا اور جیسی رکھنا چاہا تو دل نے کہا احمد رضا یہ زمین بریلی کی نہیں ہے، اللہ اللہ، یہ بدایوں ماہرہ نہیں ہے، یہ رامپور مراد آباد دہلی نہیں ہے، اللہ اللہ، یہ اجمیر و بغداد نہیں ہے،
یہ کربلا اور نجف اشرف نہیں ہے. اللہ اللہ. آپ نے پوچھا پھر؟ وہ کہتا ہے دل احمد رضا یہ کعبے کی بھی زمین ہے. اللہ اللہ اللہ. جب آپ نے پوچھا پھر کیا کروں تو دل نے جواب دیا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. اے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرات، فیضان اعلیٰ حضرات، جشن امام محمد رضا، علماء اہل سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے، ہو جانے وہ جانے والے چلتے رہے، قدم پڑتے رہے. بارگاہ مصطفیٰ میں جیسی پہنچے، جیسی نظر اٹھی گنبد خضرا پہ پڑی، دل نے پکار کے کہا پیش نظر وہ نو بہار. سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے. ہاں یہی امتحان ہے، یہی امتحان ہے، یہی امتحان. کیا بات ہے حضرت، واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا مطلب کیا بات ہے. معلوم ہے اس کا مطلب اعلیٰ حضرت کہہ کیا رہے ہیں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت ایک عالم ہی نہیں، اپنے زمانے کے تمام جہان کے اولیاء کے سرتاج تھے. بے شک سبحان اللہ. تبھی تو یہ حقیقت کا شعر ہے، معرفت کا شعر ہے. کہتے پیش نظر گناہ بہار. پیش معلوم ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کا جلوہ دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اور تب دل کہتا ہے، تب دل نے کہا پیش نظر گناہ بہار. آئے آئے. جیسی آنکھوں سے مصطفیٰ کا جلوہ دیکھا اللہ تو دل بولا احمد رضا کھڑے کیوں ہو، جھک جاؤ. اللہ اللہ. جیسی جھکنے کی تمنا ہوئی شریعت نے دامن پکڑ لیا. احمد رضا یہ سر یہاں جھکاؤ گے؟ اللہ اللہ. ارے یہ خدا نہیں، خدا کے بندے ہیں. تب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شریعت تو بتا. میرا دل کہتا ہے کہ میں سر جھکاؤں، کیا کروں؟ شریعت کہتی ہے احمد رضا دنیا کو فتویٰ تم دیتے ہو، آج مجھ سے پوچھ رہے. آئے آئے آئے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہاں شریعت تیری باری ہے، تو بتا. پوری دنیا کے مجھ سے فتویٰ پوچھیں، آج میں تجھ سے پوچھتا ہوں. اللہ اللہ. شریعت پوچھتی اچھا بتاؤ کیا پوچھ رہے ہو؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ بتاؤ کیا دیوانے پر شریعت کا حکم لاگو ہوتا ہے؟ اللہ اللہ اللہ. تو شریعت کہتی ہے نہیں. اعلیٰ حضرت نے جیسی شریعت سے جواب لیا تو پھر مچل کے شریعت کو سنایا. جب شریعت تو نے جواب دیا کہ دیوانے پر حکم شرع نہیں لگتا تو سن. بے خودی میں سجدہ در یا طواف جو کیا اچھا کیا، پھر تجھ کو کیا. آئے 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 آئے. آئے آئے آئے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. بہت خوب. سبحان تو نے اللہ. حکم شرع بتا دیا، مگر پھر مچل کے اعلیٰ حضرت نے شریعت سے کہا شریعت سن میں تو سر جھکاؤں گا. شریعت کہتی ہے کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں جھکاؤں گا. شریعت کہتی ہے کیسے؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایسے کہ اللہ نے دو سر دیے، اللہ اللہ. ایک جسم کا سر یہ اور ایک دل کا سر یہ سر کعبے کی طرف اور یہ سر مدینے کی طرف. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خود ارشاد فرما رہے ہیں اے شوق دل، زندہ باد زندہ باد. اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا آئے نہیں، آئے آئے. واہ. اچھا وہ سجدہ کیجئے سر کو خبر. خبر نہ ہو. آئے آئے آئے. واہ 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 واہ. کھڑے ہیں سبحان اللہ. بارگاہ مصطفیٰ میں کھڑے ہیں. تیسری رات ہے، تمنا ہے کہ میرے نبی مجھے اپنا جلوہ دکھائیں، میرے نبی اپنا دیدار کرائیں، میرے نبی اپنی زیارت کرائیں. بے شک. صبح صادق کا وقت ہونے والا ہے. دل نے پکار کے کہا اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. پھر ایک نعت کہی، فرماتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جیسے یہ کہا میرے نبی نے اپنا کرم اپنا رحم اپنے دیوانے پر کیا. اعلیٰ حضرت کی آنکھ سے نبی کے چہرے تک جتنا ملبہ، جتنی مٹی، جتنا پردہ تھا سب کو مصطفیٰ نے آئینے کی طرح کر دیا. جب اعلیٰ حضرت کی نظر پڑی تو مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑی. جیسے ہی دیکھا تو پکار کے کہا تو زندہ ہے واللہ.
واہ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، جشن امام محمد رضا، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سرکار اپنے غلام پر کرم کر رہے ہیں۔ اب آؤ پیران پیر کی بھی سناؤں۔ پیران پیر مدینہ منورہ گئے، سرکار کے روضے پہ کھڑے ہیں۔ کھڑے ہونے کے بعد پیران پیر نے اپنے نانا کو 2 شعر سنائے۔ کئی شعر؟ وہ شعر تم سنو گے؟ سناؤں؟ ان الغوث الاعظم جاء مرۃ الى المدینہ المنورہ، غوث اعظم مدینہ منورہ گئے۔ وقرأ بقرب الحجرۃ الشریفہ، سرکار کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر غوث اعظم نے 2 شعر پڑھے۔ وہ شعر دونوں سنو، مگر یہ سوچ کے سنو کہ وہاں زبان تھی غوث اعظم کی اور کان تھے مصطفیٰ جان رحمت کے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کان ہے نبیوں کے، نبی کے، سید الانبیاء کے، اور زبان ہے سید الاولیاء کی۔ زبان اولیاء کے سردار کی، کان نبیوں کے سردار کے۔ نہ کان کا جواب اور نہ زبان کا جواب، وہ کان بھی لا جواب، وہ زبان بھی لا جواب۔ اعلیٰ حضرت نے ان کانوں کا ذکر کیا ہے، کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لال کرامت کے۔ زور سے بولو، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ وہاں زبان تھی پیران پیر کی اور کان تھے مصطفیٰ جان رحمت کے۔ یہاں نہ کان ویسے نہ زبان ویسی، یہاں زبان بھی گناہگار اور کان بھی گناہگار، مگر ہم وہ شعر ضرور سنائیں گے تاکہ سنانے والی زبان کا صدقہ مجھے مل جائے اور سننے والے کانوں کا صدقہ تمہیں مل جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرض کرتے ہیں نبی کی بارگاہ میں، جد کریم کی بارگاہ میں، سید الانبیاء کی بارگاہ میں، نانا کے مدار پر غوث اعظم نواسا کھڑا ہے۔ عرض کرتا ہے وفی حالت البعد روحی کنت ارسلوها تقبل الارض عنی فہی نائبتی وهذه نوبة الاشباح قد حضرت فامدد يمينك كي تهزئ بها شفتي۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ 2 شعر غوث اعظم نے سنائے۔ کس کو سنائے؟ سرکار کو، بے شک سبحان نبی کریم کو گنبد خضرا پہ جا کے سنا رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے سنو۔ غوث اعظم عرض کرتے ہیں نانا جب میں دور رہتا تھا تو اپنی روح کو بھیجتا تھا، میری روح میرا نائب بن کے آپ کے روضے کو چوم کے چلی جاتی۔ ہم بھی تصور میں، سب لوگ تصور میں گنبد خضرا پہ نظر ڈالیں، ہر ایک تصور میں گنبد خضرا پہ، گنبد خضرا کے سامنے بریلی میں ایک وہ انسان بھی گزرا ہے کہ جس کی جان اس کے پاس نہیں، جاندار، روح پاس نہیں روح والا، عقل پاس نہیں عقل والا۔ کیا کہیں کوئی ایسا ہوگا کہ جان نہ ہو زندہ ہو، روح نہ ہو زندہ ہو، عقل نہ ہو زندہ ہو؟ جب کائنات میں کہیں کوئی نہ ملے تو اعلیٰ حضرت کے روضے پہ جا کے پوچھنا حضور کیا کوئی ایسا ہے؟ تو فرمائیں گے کوئی اور نہیں، ہم ہی تو ہیں، جان و دل ہوش و خیرت۔ سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔ غوث اعظم نے نانا کے روضے پہ کھڑے ہو کے عرض کی جب میں جیلان میں رہتا، بغداد میں رہتا، اپنی روح کو بھیجتا، میری روح آ کر آپ کے روضے کو چوم کے چلی جاتی، مگر آج نانا آپ نے کرم کیا ہے، مجھے بلا لیا، میں آ گیا ہوں۔ آپ نے کرم کیا، میں آ گیا ہوں۔ آج میری روح نواسے کا نانا پر فخر تو دیکھو، انداز تو دیکھو، نواسا نانا سے کہہ رہا ہے۔ اللہ اللہ۔ غوث اعظم مصطفیٰ سے کہنا ہے نانا آج میری روح نہیں چومے گی روزے کو، پھر کیا ہوگا؟ عرض کرتے ہیں روح نہیں، آج آپ اپنا ہاتھ باہر لائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ کو چوم لوں۔
جیسی غوث اعظم نے عرض کیا فظہرت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصافحها وقبلها ووضعها على راسي. جیسی غوث اعظم نے عرض کیا کہ آپ کا ہاتھ باہر آ جائے میں چوم لوں. جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب نے دیکھا سرکار کے روزے سے مصطفیٰ کا دائنا ہاتھ باہر. پیران پیر نے مصافحہ کیا, چوم لیا اور اپنے سر پر رکھ لیا. سبحان اللہ. اب اندازہ کرو پیران پیر کے سر پر کس کا ہاتھ ہے؟ سرکار مصطفیٰ جان رحمت کا. کس کا؟ مصطفیٰ جان رحمت کا. اب خود اندازہ کرو کہ جس کے سر پر میرے نبی کا ہاتھ ہو تو اس سر کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ بریلی کے اعلیٰ حضرت نے اسی کو بیان کیا. ارشاد فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو قادری رکھے, آمین. غوث اعظم کا غلام رکھے, اعلیٰ حضرت کے در کا بھکاری رکھے, سارے جہان کے اولیاء کا غلام رکھے. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے. زندگی رہی ملاقات آگے ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.